جس طرح بخار کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، کیا اسی طرح کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ محبت میں صحیح جا رہا ہے؟ اتنی بات تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کی نگاہ میں آیا اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں، یا کسی کو یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں کیونکہ مٹی مٹی ہو گئی ہیں، یا کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم قبر کے لیے گئے تھے، تو آدمی کی شکل سے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی خوفناک چہرہ سامنے آئے تو شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ریویل کرتا ہے آدمی کے دل کی بہت ساری حالت، ان لوگوں کے سامنے جو دل کا حال چہرے کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ چہرہ ریویل بھی کرتا ہے اور چہرہ کنسیل بھی کرتا ہے، یعنی چہرہ ظاہر بھی کرتا ہے اور چھپاتا بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی بظاہر بڑی عبادت کرتا ہے مگر اندر سے خطرناک ہے۔ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام، ایک مچھلی جو بھیجو میں تجھ کو مانوں رام۔ مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موذی کو ماریو تب ہم جانے رام۔ رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے ہو، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو۔ آپ لوگ تو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جیسے کہ بگلا کہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں گا اور مچھلی کہتی ہے مجھے بگلے سے بچا۔ آپ پہلے اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر محبت کی کہانی محبت کرنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ محبت والے کی آنکھ سے پتہ چل جاتا ہے۔ دل افسردہ، لب خشک، آنکھیں پرنم، مگر مسکرائے چلا جا رہا ہے، ایسا شخص محبت والا ہے جس کا دل افسردہ ہے، لب خشک ہے، آنکھیں پرنم ہیں، روتا جا رہا ہے، بے سبب روتا ہے اور بے وجہ ہنستا ہے، اور اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ باتیں جاننے والے جانتے ہیں کہ محبت ہو گئی۔ محبت اگر اپنا گل کھلا دے تو یہ اس کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ محبوب عام طور پر چہرے پہ سارے فسانے لکھ جاتا ہے، شب بیداری کا پتہ چل جاتا ہے، دن کے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے، اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کدھر جانے والا ہے۔ تو سارا واقعہ چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے۔ جس کو اپنا محبوب یاد ہے وہ صحیح جا رہا ہے، چاہے وہ بازار اپنا سودا لینے جا رہا ہے۔ ہر وقت آدمی محبوب کے گھر نہیں جا سکتا، بلکہ کبھی سبزی بھی لانی ہے، کبھی گھر کا سودا سلف بھی خریدنا ہے، دفتر بھی جانا ہے اور حاضری بھی لگانی ہے۔ محبوب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کا رخ بن جائے۔ اگر ارادہ ایک رخ کا ہو جائے تو پھر محبوب ہی محبوب ہے۔ محبوب کا سفر فزیکل نہیں ہے بلکہ یہ کیمیکل ٹائپ کا ہے، یہ اٹرنل ہے، دائمی ہے، اسپریچول ہے، روحانی ہے، خیال ہے، ارادہ ہے اور اندر کی بات ہے۔ محبوب معلم ہوتا ہے، وہ خیال کا معلم ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہمہ حال رہتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا معلم کون ہے؟ وہ خیال جو ہمہ حال آپ کے ساتھ رہے، اور پھر وہی خیال آپ کو اوپر نیچے لاتا ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ وہ خیال ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کہیں غلطی ہو گئی۔ یہ خیال بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے۔ جو خیال کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے، معلم کا یا کسی پیر صاحب کا یا کسی محبوب کا، تو یہ دیا ہوا خیال بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے۔ یہ خیال بڑا تیز رفتار ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ غلطی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر پیر صاحب آپ کے سامنے ہو تو وہ غلطی ان کے سامنے تو نہیں ہوگی، لیکن یہ خیال ایسا ہے کہ ذرا اس کے مخالف چل پڑے تو فوراً یہ خیال ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا بیڑا غرق یہیں پر ہوا ہے، اور یہ سب ابھی ابھی ہوا ہے، کیونکہ اس کا خیال ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ایک کہانی سنو۔ ایک بہت بڑے درویش تھے، بہت ہی نیک سیرت اور خوبصورت تھے۔ ویسے تو سارے ہی درویش خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس درویش کا بڑا چرچا تھا۔ اس شہر کے اندر ایک تاجر رہتا تھا، اور تاجر شادی شدہ تھا۔ تاجر نے سوچا کہ جب میں تجارت کے لیے جاؤں گا تو پیچھے اپنی بیوی کو کہاں اور کس کے پاس رکھ جاؤں، کیونکہ مجھے تو 2-4 مہینے لگ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو درویش اپنے بھائی اور دوست ہیں ان کے ہاں بیوی کو رکھ کر تجارت کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ درویش عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اندر زنان خانے میں بھیج دو۔ سب کام چلتا رہا۔ ایک دن درویش کو پانی کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے اندر آواز دی کہ پانی دو، تو تاجر کی بیوی نے اندر سے ہاتھ نکال کر پانی دیا۔ اب درویش کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس نے آنن فانن تخیل میں عورت بنا لی کہ جس کا یہ ہاتھ ہے تو اس کی شکل کیسی ہوگی۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس ہی تصویر بناتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہوس اور ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت میں پرستش ہوتی ہے۔ تو محبت کیا ہوتی ہے؟
محبت پرستش کی حد تک ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا تو پاکیزہ ہو گئی، اور اگر نفس کی خواہش پیدا ہو گئی تو پھر ساری محبت ختم ہو جاتی ہے، حیوانیت باہر آ جاتی ہے۔ تو اس عورت کا ہاتھ دیکھ کر اس درویش نے اس کی شکل و صورت کا نقشہ بنا لیا۔ پھر اس درویش نے اندر چیخ ماری کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ جو اندر فولادی طاقت تھی وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ روحانی طاقت جو اس کے پاس تھی وہ ساری غائب ہو گئی۔ تب وہ چیخیں مار رہا تھا اور کپڑے پھاڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، بلکہ گھر کے اندر ہی برباد ہو گیا۔ میں نے تو بس اتنا ہی خیال کیا تھا کہ یہ کون سی لڑکی ہوگی اور کیسی ہوگی، اور پھر اپنا رابطہ بحال کرانے کے لیے اس درویش کا سفر شروع ہو گیا، بزرگوں کے پاس، خانقاہوں اور ادھر ادھر، تاکہ سب کچھ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے، بحال ہو جائے، ری انسٹیٹ ہو جائے۔ لیکن کوئی شخص یا بزرگ ایسا نہ ملا جو کام کرتا۔ کسی نے کہا کہ آپ کی منزل مشکل سی ہے، آپ فلاں علاقے میں جائیں تو پھر آپ کو وہ بات مل جائے گی، کیونکہ وہاں ایک بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس آدمی کے پاس گیا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہاں ایک صوفی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سا چھوٹا سا لڑکا بیٹھا ہے جس کو وہ شراب پلا رہا ہے اور اپنی گود میں بٹھا کر وہ اسے پیار کرتا ہے۔ اس درویش نے کہا کہ یہ مجھے ریہیبلیٹیٹ کرے گا، یہ تو مجھے خود ہی کوئی ٹیڑھا سا بندہ لگتا ہے اور مجھ سے زیادہ پریشان حال ہے۔ جب یہ درویش وہاں سے جانے لگا تو صوفی نے آواز دی کہ ادھر آ جاؤ۔ اس بزرگ نے ایک نگاہ کی اور صوفی صاحب کا رابطہ بحال ہو گیا اور وہ اپنے مرتبے پر آ گئے۔ صوفی صاحب کہنے لگے میرا کام ہو گیا، یا شیخ مبارک ہو، میرا کام ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے صوفی صاحب کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں۔ بیٹے سے پیار کرنے پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اور یہ شراب نہیں، بالکل خالص شربت ہے۔ میں بیٹے سے پیار کرتا ہوں اور اسے شربت پلاتا ہوں۔ تو صوفی نے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اپنی بیویاں میرے پاس نہ چھوڑ دیں، یعنی میں نے یہ دفاع رکھا ہوا ہے کہ کوئی مجھ پر اعتماد نہ کر لے اور اپنی بیوی نہ چھوڑ جائے، تاکہ میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ تو بعض اوقات آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ خیال سے ہی انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور سارا فقر ٹوٹ کر غرق ہو گیا۔ خیال کی کہانیاں بڑے بڑے درویشوں نے لکھی ہیں۔ ایک راجا تھا اور وہ راجا گلی میں سے گزر رہا تھا۔ اوپر دیکھا تو چھت پر ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ راجے کے دل میں خیال آیا کہ اس کو رانی بنانا چاہیے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کو خیال آیا کہ میری رانی تو زندہ ہے، یہ تو مجھے بہت برا خیال آ گیا۔ وہ اپنے گرو کے پاس گیا کہ اے مہاراج میں برباد ہو گیا، میری ہر شے ٹوٹ گئی، محنتیں ضائع ہو گئیں اور برباد ہو گئیں کہ میں نے ایسی خواہش کی۔ گرو نے کہا کہ یہ تو بہت برا کیا، وہ تو آپ کی بیٹی جیسی ہوتی ہے اور رعایا کے لیے راجا کا یہ خیال برا ہے، تو اب سیدھا ہی دوزخ میں جائے گا۔ راجا نے عرض کی کہ کسی طریقے سے بچاؤ۔ گرو نے کہا کہ اس سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اس کی ایک صورت ہے کہ ہمیشہ رہنے والی دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو یہاں پر ہی زندہ چل، تاکہ تجھے آئندہ آگ کی سولی پر نہ لٹکایا جائے۔ راجا نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے۔ تو چتا روشن کی گئی اور لکڑیاں جلائی گئی اور راجا اس کی طرف چلا۔ جب وہ آگ کے قریب گیا تو گرو نے پکڑ لیا۔ کہتا ہے راجا جی سزا پوری ہو چکی ہے، آپ کے خیال کا جرم تھا اور خیال کو سزا مل گئی، بس اتنا ہی کام تھا۔ جسم نے جرم نہیں کیا تھا کہ جسم کو سزا ملے، تو خیال کا جرم جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک جرم ہوتا ہے۔ فقیری کے اندر بھی خیال کا جرم ہوتا ہے اور محبت کے اندر بھی خیال کا جرم ہوتا ہے۔ مثلا محبوب کی کلائی کی گھڑیاں آپ پسند کرو تو یہ جرم ہو گیا، محبوب کا وجود پسند کرو تو جرم ہو گیا، محبوب سے محبت کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بات کریں تو یہ جرم ہے۔ آپ کی تلاش تو شادی کے لیے ہوتی ہے اور آپ محبت کے لیے تلاش نہیں کرتے، تو محبت تو ایک ڈائیونلی اور اللہ کی طرف سے روح کی خوراک ہے۔ اگر محبت روح کے علاوہ ہے تو ہم اس کو محبت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ دو روحوں کا اتصال یا آمنا سامنا یا دو روحوں کی ایک دوسرے کی پہچان جو ہے یہ محبت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کاروبار ہے تو وہ آپ کا اپنا کاروبار ہے، چاہے آپ گوشت کی دکان بنا لو، چاہے سبزی فروش ہو جاؤ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جب روحوں کا ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کا جذبہ ہو۔